حضرت ایوب علیہ السلام کا شمار اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مال و دولت اور اولاد کے مالک تھے۔ یہ تمام پیغمبروں میں جتنے بھی ہمارے پیغمبر گزرے ہیں ان میں یہ امیر ترین، ان کو اللہ نے بہت مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مال و دولت اور اولاد کے مالک تھے۔ ان کی یہ بہت مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے جب ان کا امتحان لینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اولاد تھی تمام اولاد کو واپس لے لیا۔ مطلب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتی ہیں چیزیں کہ جب وہ چاہے اولاد دے، پیسہ دے، دولت دے، یہ سب اللہ پاک کے ہاتھ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں ہر حال میں، ہر بات میں، ہر چیز میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ساری چیزوں سے نوازا ہوا ہے۔ ہمیں کبھی مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی ساری اولاد اللہ پاک نے واپس لے لی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا، جس سے جب وہ بوڑھے ہونے لگے تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک لمبی بیماری میں مبتلا کیا جس کے باعث آپ کے جسم پر زخم اور پھوڑے نکل آئے تھے۔ جب انسان بیمار ہو جاتا، آزمائشوں میں پیسہ نہیں رہتا، تو ظاہر سی بات ہے انسان کو بیماریاں بھی، ٹینشن ان میں سے سب کچھ گھیر لیتی ہیں۔ آپ ضعیفی کے باعث بیماری میں مبتلا بھی تھے، آپ کو اللہ پاک کے امتحان میں بھی آپ نے اس بیماری میں، اس ضعیفی میں، اس مشکل میں بھی اللہ پاک کا شکر کرنا نہیں چھوڑا، کیونکہ ہم ذرا سی مصیبت آتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کمپلین شروع کر دیتے ہیں، جو کہ غلط بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک لمبی بیماری میں کافی عرصے تک رکھا، آپ کی ساری فصل جل گئی، اللہ پاک نے سب لے لیا۔ جو اللہ پاک نے ان کو مال دولت کے لیے ان کے پاس تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ سب ان سے چھین لیا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کا امتحان لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری فصل، جو بھی ان کا مال و دولت تھا، اس کو ختم کر دیا، تاکہ وہ یہ چیک کر سکیں کہ یہ ابھی بھی میرے شکر گزار ہیں یا نہیں۔ لوگوں نے بھی آپ کو چھوڑ دیا سوائے آپ کی بیوی کے، جو آپ کی خدمت کرتی رہی۔ سردار سی بات ہے، جب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو سب سے پہلے دنیا والے منہ موڑتے ہیں، چاہے آپ کو جتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح جب حضرت ایوب علیہ السلام پر جب مصیبت آئی تو سب نے، ان کے اولاد تو آلریڈی اللہ پاک کے پاس جا چکی تھی واپس، تو صرف بیوی ہی ایک ان کے پاس آسرا تھی جس نے ان کا ساتھ نبھایا، ان کو ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ان کا ساتھ دیا۔ بیماری میں حالانکہ ان کے جسم پر تھوڑے زخم ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی ان کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کی بیوی جو ملکہ بن کے رہتی تھی، مگر اس نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا، کیونکہ وہ ملکہ بن کے ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ملکہ کی ظاہر بات ہے، جب پیسہ تو انسان عیاشی کے ساتھ اپنی بیگم کو رکھتا ہے، ساری ان کو خواہشات تھی، لیکن بیگم کا بھی اسی وقت پتہ چلتا ہے جب شوہر کے پاس پیسہ نہ ہو، اور اس کی وفا کا تب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی وفادار ہے۔ پیسہ ہوتے ہوتے ہر عورت وفادار ہو جاتی، لیکن جب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیگم کے پاس اپنے بال کاٹ کر انہوں نے بیچنے شروع کر دیے۔ ایسے حالات آ گئے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ انہوں نے اپنے بال، ان کے ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، تو انہوں نے اپنے بال کاٹ کے بیچنے شروع کر دیے۔ اسی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، میرے رب مجھے بیماری نے پکڑ لیا اور تو صبر رحم کرنے والا اور زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، انہیں شفا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے جو کچھ اللہ پاک نے واپس دیا تھا، اولاد، دولت، پیسہ، وہ سب ان کو واپس لوٹا دیا۔ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے، تمام زندگی میں مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، ہمیں کبھی بھی شکر ادا کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔